بچے تھے ڈرامہ دیکھتے, ڈرامے نہ دیکھا کریں, بچپن کی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں میں, ایسا نہ ہو کہ دیکھنا شروع کر دیں جب مفتی صاحب نے ڈرامے دیکھیں تو پتہ نہیں یہ تو بہت ثواب ہوگا. بچپن کے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, اڑوس پڑوس میں جا کے دیکھ لیا کرتے تھے, اور اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے تھے, اس میں تو خواتین کے سروں پہ دوپٹے, ضیاء الحق کا دور تھا, وہ خواتین کے سروں پہ دوپٹے ہوتے تھے اور بڑے گھریلو لائف دکھائی جاتی تھی. تو اس ڈرامے میں یہ دکھایا کہ ایک باہر سے نا ایک لندن سے کوئی بندہ آیا کسی گاؤں میں, اور گاؤں میں دیسی لوگ ہوتے ہیں. اب وہ باہر سے جب آئے تو انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتا تھا. تو جب جو گاؤں کا وڈیرا تھا یا جو بھی تھا اس کو شرمندگی ہوئی, تو یہ طے ہوا کہ دونوں نے کا مقابلہ ہوگا کہ کون زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے. اب جو لندن سے آیا تھا وہ تو فرفر انگلش بولتا تھا, اور یہ جو گاؤں کا دیسی تھا جو بھی وڈیرا تھا, اس کو کہاں انگلش آتی بیچارے کو. اب جناب دونوں آمنے سامنے آ کے بیٹھے, یہ جو انگلش کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کے مقابلے کے لیے جس کو ثالث بنایا جائے, جو فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون ہے, وہ بھی تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا. یا وہ عوام فیصلہ کرے گی جن کو خود انگلش نہیں آتی؟ ایکسپرٹ فیصلہ کرے گا نا. بٹھا دیا عوام کو, عوام فیصلہ کرے گی کون صحیح انگلش بول رہا ہے اور کون غلط. عوام کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا, اور جس کو ثالث بنایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اس کمبخت کو بھی انگلش نہیں آتی تھی. اب دونوں کے مقابلے شروع ہوئے نا, یہ پورے انگلش میں پورے الفاظ بول رہا ہے. الفاظ کے دوران اس نے جگ کا لفظ استعمال کیا اور گلاس کو انگلش میں گلاس ہی کہتے ہیں, جگ کو بھی جگ کہتے ہیں. وہ جو دیہاتی تھا نا اس نے آئیں بائیں شائیں مارنا شروع کر دی, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, اس طرح کے نا بہت لمبی فضول قسم کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پھینک رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار کیا انگلش ہے یار. آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو لندن سے آیا ہے نا, اس نے 2 الفاظ اردو کے استعمال کیے ہیں, ایک جگ اور ایک گلاس, اس لیے یہ ہار گیا. اور اس نے ایک لفظ بھی اردو کا استعمال نہیں کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو عوام کہہ رہی ہوتی ہے نا وہ فلاں اسکالر بھائی کیا تحقیق لے کر آیا ہے بھائی, او بھائی جان یہ علماء سے پوچھو. یہ کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو. لوگ فوراً جواب کہتے ہیں ابے علماء تو منجن بیچ رہے ہیں. یار سارے منجن بیچ رہے ہیں, سارے غلط ہیں, اور جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور خود فیصلے کے اہل بھی نہیں ہو, آپ کو خود بھی نالج نہیں ہے, وہ چند لوگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آپ کوئی کرائٹیریا نہیں, کوئی معیار نہیں ہے آپ کے پاس. تو کیسا قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا, تو کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا پھر. تو یہ پاکستان کا جو فیوچر ہے نا یہ بہت ڈینجر, ہر لحاظ سے صحتوں کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے, مذہب کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے, سیاست کا تو ہو چکا ہے بیڑا غرق. سیاست میں جو ابھی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے اس کا تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا آگے چل کے. بھائی کوئی بھی سیاست میں صحیح ہو غلط ہو, نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کنٹری کو ہو رہا ہے نا, نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے. تو پہلے ملک تو دیکھو نا یار, اپنے لیڈروں کو کیوں اتنی اس عقیدت محبت میں ہو گئے؟ آپ ریاست کو دیکھو, ریاست کا فائدہ کس میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے حکمرانوں نے اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق. ابے بھائی انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا, تم تو نہ کرو نا بیڑا غرق. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابے یہ لوگ تو باہر بھاگ کے اپنی, یہ تو ملک تباہ بھی ہو گیا, ان کو کیا فکر ہے, یہ تو باہر نکل جائیں گے. تو میں نے کہا اس سے تو اور زیادہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کو بچائیں ہم, کیونکہ یہ تو باہر نکل جائیں گے, ہم کہاں جائیں گے. وہی ہے نا, ہمارے ایک دوست تھے, وہ کسی طوائفہ نے نا اس کو اشارہ کیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے. تو کہہ رہے میں چلا گیا, میں نے پوچھا جی کیا کام ہے, کہتی مجھے لے کے بھاگ جا. کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا, یعنی میں تجھے اگر شیلٹر دوں گا تو مجھے کون شیلٹر دے گا. تو بھائی اگر ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں گے, پھر تو ہمارے لیے اس ملک کو بچانے کی فکر اور زیادہ ضروری ہے نا. تو میرے بھائی میں کسی کو نہ گدھا کہہ رہا ہوں نہ کوئی انسان کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہر سطح پہ مذہب کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. ایسے اسکالر جن کی وجہ سے لوگوں میں مذہب سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. بعض اسکالرز کی تقریریں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آپ کو علماء سے نفرت.
جب علماء سے نفرت تو اس کا آخر میں نتیجہ کہ آپ پھر کسی کے بھی نہیں رہتے, نہ اس اسکالر کے رہتے ہیں نہ علماء کے رہتے ہیں, کہیں کے بھی نہیں رہتے. آپ ایک ایسے بند گلی میں لا کے آپ کو چھوڑ دیا کہ اب آپ کے پاس نہ ادھر جانے کا راستہ نہ ادھر جانے کا راستہ. تو سیاسی سطح پہ بھی, صحت کے حوالے سے بھی, ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے. تو آج سے نا دیکھو ایک کام کا عزم کر لو, جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا آپ کو, ایک کام کا عزم کر لو کہ جب تک کسی بھی معاملے میں مکمل تحقیق نہیں ہو جائے آپ زبان سے لفظ بولو نہیں نکالو گے. ہمارے حضرت کی عادت تھی نا, جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو جو بڑے اہم گناہ ہیں جن کو سوسائٹی گناہ نہیں سمجھتی تھی, حضرت اس پہ بیعت لازمی لیتے تھے. حضرت اس پہ لازمی بیعت لیتے تھے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے پاس آئے نا کہ میں مفتی صاحب توبہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے گناہ بتا رہا ہوں, تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس سے لازمی اس پہ توبہ کرواؤں گا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں 100% تحقیق نہ ہو جائے لب کشائی بولو نہیں کرنی. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے.